ہم کلام مقدس میں سے عزرا کی کتاب اس کا تیسرا باب اس کی 10ویں آیت جو کلام مقدس کا حصہ ہے وہاں سے خداوند کے اس زندہ اور تسلی بخش کلام میں سے عزرا کی کتاب کے تیسرے باب میں ہمیں خداوند کی عبادت اور پرستش اور ہیکل کی تعمیر نو کا ذکر ملتا ہے۔ عزیزو، ہیکل کی تعمیر کا آغاز اس وقت ہوا جب بہت سارے بابل اور عزرا اور نہمیہ کے ہمراہ اسیری سے اپنے وطن واپس آئے، اور وطن سے واپس آتے ہی انہوں نے خداوند کی شکر گزاری اور عبادت کے لیے ہیکل کی دوبارہ تعمیر کا آغاز ہوا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں بیٹیوں، جب کوئی شخص پردیس سے اپنے وطن واپس آتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ وہ وقت اس قسم کا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے وطن میں واپس آتے ہیں۔ اور یہ لوگ بھی اسیری سے واپس آئے اور ان کے اندر بہت ہی خوشی تھی اور ان کے دل خوشی سے بھرے ہوئے تھے اور وہ خداوند کی شکر گزاری کرتے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں بیٹیوں، اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو بنی اسرائیل قوم کی 3 بڑی اسیریوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ پہلی جو اسیری ہے وہ مصر کی غلامی، اور دوسری اسور کی، اور تیسری بابل کی ہے۔ اور شاہ بابل کی اسیری کے 70 برس پورے ہونے پر خدا نے شاہ فارس کو نبوکت نظر بادشاہ پر فتح بخشی، اور شاہ فارس اپنے اسیروں کو واپسی کی اجازت دے دیتا۔ خدا نے اس کے دل کو ابھارا کہ وہ بنی اسرائیل کو یروشلم واپس جانے دے۔ خورش بادشاہ نے بنی اسرائیل کو ہیکل اور شہر کی تعمیر نو کرنے کی اجازت دے دی۔ بنی اسرائیل قوم 2 حصوں میں واپس لوٹے اور انہوں نے خداوند کی عبادت اور شکر گزاری کے لیے ہیکل کی بنیاد ڈالی اور ہیکل کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ تو لکھا ہے کہ ان کے کاہنوں کو اپنے پہننے پڑے اور نرسنگے لیے ہوئے، اور آصف کی نسل کے لاوی کھڑے کیے، اور وہ خداوند کی حمد کرے، خداوند کی شکر گزاری کرے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں بیٹیوں، خداوند کی ہیکل سلیمان بادشاہ نے 7 سالوں میں بنائی، اور نبوکت نظر کے دور میں اسے برباد کیا گیا۔ عزرا اور نہمیہ کے دور میں اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ جب ہیکل دوبارہ تعمیر ہونے لگی تو بنی اسرائیل قوم خداوند کی ستائش اور شکر گزاری میں گاگا کے کہنے لگے کہ وہ بھلا ہے،
اس کی رحمت ہمیشہ اسرائیل پر ہے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں بیٹیوں، آج جب خدا ہماری زندگیوں کو دوبارہ تعمیر کرتا ہے تو ہمارے دل خدا کی شکر گزاری سے بھر جاتے ہیں۔ آج جب خدا ہماری زندگیوں کو تعمیر کرتا ہے، جب کبھی ہم ٹوٹتے ہیں، اپنے آپ کو کمزور ہوتے ہیں، وہ ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے، وہ ہمیں بحال کرتا ہے، تو ہمارے دل بھی شکر گزاری سے بھر جاتے ہیں۔ جس طرح بڑی خوبصورت زکئی کی ہمارے سامنے مثال ہے، وہ زکئی جو مسئول لینے والا ہے، گنہگار ہے، اور جب اس کی زندگی تعمیر ہوتی ہے تو زکئی کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں اپنا سارا مال غریبوں کو دیتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں بیٹیوں، ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس مقدس کو تم ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ خداوند یسوع مسیح اپنے بدن کے مقدس کی بات کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کر کے ثابت کیا کہ ہمارا بدن جو ہے وہ خداوند کا مقدس ہے۔ جب ہم اسے برباد کرتے ہیں تو جب وہ ہمیں تعمیر کرتا ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ جب خداوند ہیکل میں گیا تو اس نے دیکھا کہ لوگوں نے خداوند کے گھر کو تجارت کا گھر بنا دیا ہے، تو خداوند نے کس طرح اس ہیکل کو صاف کیا، اس کی تعمیر کی، اس کے اندر گندگی تھی اس کو نکالا۔ آج کے دور میں ہم نے بھی خداوند کے اس مقدس کو تجارت کا گھر بنایا ہوا۔ ہمارا بدن جو ہے وہ خدا کا مقدس ہے۔ ہم بھی خدا کے اس مقدس کو جھوٹ، لالچ، تکبر، حسد، بت پرستی، زناکاری، نفرت کا کاروبار کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں بہنوں بیٹیوں، خدا یہ نہیں چاہتا۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو، اپنے اس بدن کو دوبارہ تعمیر کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگیاں جو ٹوٹی ہوئی ہیں، جو گناہ سے بھری ہوئی ہیں، حسد سے بھری ہوئی ہیں، ہم ان کو گرا دیں اور دوبارہ تعمیر کریں، تاکہ ہم خداوند کے حضور مبارک ہوں۔ کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے مقدس کو ان اینٹوں سے تعمیر کریں جو ہمیں غلطیوں کے خط اس کے 5ویں باب اس کی 22 سے 23 آیت کے اندر نظر آتے ہیں، اور وہ ہے روح کے پھل، جس میں محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری سے ہم اپنی زندگیوں کی تعمیر کریں۔ اور جب ہم ان چیزوں سے تعمیر کرتے ہیں تو کلام مقدس میں کرنتھی کے خط اس کے 6 باب اس کی 19ویں آیت میں پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو جب یہ خط لکھتا ہے، کہتا ہے کہ تم روح القدس کا مقدس ہو۔ خداوند ہمیں دوبارہ مقدس کو تعمیر کرنے کے لیے کھڑا کرنا چاہتا ہے، کہ ہم جو اس کا مقدس ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے تعمیر ہوں، وہ گندگی نکلے، وہ بغض نکلے، وہ ساری چیزیں دور ہوں، کیونکہ یہ اس نے مجھے اور آپ کو اس لیے بنایا کہ اس بدن سے اس کا جلال ظاہر ہو، اس کی بزرگی ظاہر ہو، اس کی شکر گزاری کرے۔
کہ اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا۔ انہوں نے کس طرح شکر گزاری کی۔ آج ہم اپنی زندگیوں کو تعمیر ہوتے ہوئے کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا جب ہمیں بحال کرتا ہے، جس طرح مصر بیٹے کو خدا نے بحال کیا، اسی طرح خدا آج مجھے اور آپ کو بھی بحال کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ ہمیں ہر حال میں، دکھ میں، سکھ میں خدا کی شکر گزاری کرنا ہے۔ بڑی خوبصورت ہے جب 10 کوڑی خداوند کے پاس شفا پاتے ہیں۔ 9 نہیں آئے، لیکن ایک شخص جو سامری ہے، غیر اقوام سے ہے، وہ خداوند کے قدموں میں لایا۔ تو خداوند کیا کہتے ہیں کہ 9 کا ہے، لیکن وہ لکھا ہے کہ منہ کے بل گر کر خدا کی شکر گزاری کرتا ہے۔ آج ہمیں خدا کی شکر گزاری کیسے کرنی؟ یا ہم ان 9 کی طرح کہیں کہ ہمیں ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی اولاد ہے، یہ ہمارا حق ہے، لیکن وہ سامری جس کے ساتھ یہودی اپنا کپڑا بھی چھونا گوارا نہیں کرتے، جس سے سامری جس رستے سے آتے یہودی وہ رستہ چھوڑ جاتے، لیکن وہی سامری خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں ہے۔ جس طرح برہمن، ہندو ذات کے لوگ شودروں سے نفرت کرتے، اسی طرح یہودی لوگ سامریوں سے نفرت کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے کہ اس نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اور آج تک اس نے ہمیں زندوں کی زمین پر قائم رکھا ہوا ہے، اور وہ ہماری زندگی سے اپنے جلال کو، اپنی بزرگی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی تاکہ جو کچھ وہ میری اور آپ کی زندگی سے چاہتا ہے ہم وہ ظاہر کر سکیں۔ اور خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے تاکہ ایمان کی مضبوطی کے اندر آپ بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں اور اس کی شکر گزاری کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔